شہزاد اکبر صاحب ایک پریس کانفرنس میں روز بتاتے ہیں کتنی ٹی پکنی ہے. سر شہزاد اکبر اس کے پاس کون سا اختیار ہے؟ مجھے بتائیں نا. ایف آئی اے اس کے پاس اختیار ہے, نیب کے پاس اختیار ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, پی ایم انسپیکشن کمیشن ہے, بہت سے ادارے موجود ہیں. یہ تو کرائے کہ آدمی لا کر تو وہ تو نہیں احتساب کر سکتے نا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں نا, 5 سال حکومت رہی ہے, سارا ریکارڈ اس حکومت کے پاس ہے. ایک کرپشن بتا دیں, آج آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں چینی اور گندم کیوں مہنگی ہوئی ہے. آج ایک وفاقی وزیر کے منہ سے پتہ چلے گا. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کہتے تھے 1 پائی کی کرپشن نہیں کی. میں نے کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا 1 پائی کی نہیں کی, اربوں روپے کی. بالکل بتا دیں. وہ کہتے ہیں اربوں کی 1 پائی کی نہیں کی. تو میں اس کا کیا جواب دیتا ہے نا, یہ الزام اتنے بڑے اربوں خربوں کی بتا دیں نا, ڈرتے کیوں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ٹی وی کیمرے لگائیں. وفاقی وزیر کس سے حساب ملنے والا ہے جی؟ کس وفاقی وزیر سے؟ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں چینی اور گندم کیوں مہنگی ہوئی. کس وفاقی وزیر نے بتانا ہے یہ ابھی آپ خود دیکھ لیں, میں نہیں کہتا ہوں. آپ ایک اور ٹی وی چینل پر آج یہ بات آئے گی, ایک اور پہ آئے گی, ایک اور ٹی وی, اور اس میں وفاقی وزیر وہ کہانیاں انفورڈ. وفاقی وزیر خود بتائیں گے کہ ملک میں چینی اور گندم کیوں مہنگی ہوئی اور کس نے کی. کس نے کی؟ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, وفاقی کابینہ نے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, وہ ڈیسیژن جو تھا ای سی سی کا, شوگر ایکسپورٹ ای سی سی کا اور کیبنٹ کا. جی, آج جو آپ چینی جو پاکستان کی عوام کی جیب سے 400 ارب سے اوپر جا چکا ہے, پھر تو اسد عمر پہ الزام چلے یہ چھوٹا موٹا نہیں, پرائم منسٹر پہ لگتا ہے ڈائریکٹلی. وہ تو پور ڈیسیژن ہو گیا نا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. ڈائریکٹلی لگتا ہے, اجازت دے دی, ایک دفعہ دی, غلطی ہوگی, بڑے معصوم تھے, پھر کیوں دی. جب قیمت بڑھتی ہوئی, کیبنٹ میٹنگ میں, ای سی سی کی میٹنگ میں پہلا ایجنڈا پوائنٹ ہوتا ہے ملک میں قیمتیں. آپ کو چینی قیمت بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی؟ آپ نے کچھ کیا اس کے لیے؟ وہ تو ابھی بھی قابو میں نہیں ہے, 110 پہ کھڑی ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ کریں گے تو قابو میں آئے گی نا. پور مینیجریل سکلز. نہیں جی, میں اتنے معصوم نہیں ہے, معذرت سے. اس کابینہ کے ٹیبل پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس ملک کی 40% چینی کے مالک تھے. اتنے معصوم تھے وہ. وہ کون تھے؟ جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین تو اس کابینہ کے اجلاس میں جس میں شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی نہیں تھی نا, وہ اسی سی نے. جہانگیر ترین صاحب میٹنگز کو چیئر کرتے رہے ہیں جب یہ سب معاملات ڈسکس ہوتے تھے. ایک انفارمل کیبنٹ بنی ہوئی تھی, سب جانتے ہیں. آپ پوچھ لیں, کا وہ حصہ نہیں تھا. سرکاری افسران سے پوچھ لیں, فائدہ تو تھا نا. ایک آدمی انفلوئنشل ہو پارٹی کے اندر, چینی کو سمجھتا ہو, وہ بتا سکتا تھا وزیر اعظم کو, جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا یہ اثر ہوگا. بتانا ہونے چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تو کیا ہوگا. جب ان کو فائدہ ہونا شروع ہوا, 53 روپے کی چینی جب 110 یا 115 کی بک رہی ہے, یہ ذرا آپ ایک ضرب دے, ذرا 5 ملین کو یعنی 50 لاکھ کو 1000 سے, اور پھر اس کو آپ 60 روپے سے ضرب دیں تو آپ کو ایک رقم نظر آئے گی. اس معاملے میں دعوے سب کے بڑے بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ ٹن انہیں بولا تھا اکتوبر تک امپورٹ کر کے رکھو, شارٹیج آنی ہے. یہ ابھی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں. سچ کون بولتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, تو سچ بڑا واضح ہے. کرنا پڑے گا. سچ بڑا واضح ہے. جب بھی آپ کو شارٹیج نظر آتی ہے, آپ ٹی سی پی ایک حکومت کا ادارہ ہے, اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ ایک سٹاک امپورٹ کر لو. وہ اس کو مارکیٹ میں ریلیز کرتے ہیں, پرائس خود گر جاتی ہے. گندم میں کس نے کیا گڑبڑ؟ گندم میں حکومت نے. اور کس نے؟ حکومت نے. کہاں گئی گندم؟ جب آپ نے ایکسپورٹ کیا, پہلے آپ نے ایکسپورٹ کیا, پھر آپ نے اسمگلنگ کی اجازت دے دی. ایکسپورٹ اتنی سی ہوئی ہے, اسی سے فرق پڑتا ہے. کچھ اور ہوا ہے. میں ندیم صاحب, پرسیپشن ہوتی ہے. پھر آپ نے اس کے سٹاکس کنٹرول کر لیے, مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو گئی. شارٹیج کریٹ ہوئی, آپ نے کوٹے بانٹنے شروع کر دیے. پتہ کریں نا کہ کیا ایسی ملوں کو جو 20 سال سے بند پڑی تھیں گندم کے سٹاک نہیں دیے گئے. کس نے پیسہ کمایا اس میں؟ حکومتی لوگوں نے. میں نے تو نہیں کمایا نا, اپوزیشن نہیں کما سکتی نا. ابھی تو لگتا ہے یہی ہے کہ آپ اتنے تگڑے ہیں, کہیں ویٹ بھی چھپا لیا, ویٹ بھی چھپا لیا, کیا پتہ ہے آپ کا. میں دیکھیں, آپ معمولی بات نہیں ہے. پاکستان بنا 47 میں, چند پیسے سیر آٹا ہوتا تھا. 71 سال میں وہ 35 روپے پہ پہنچا. 2 سال میں وہ 35 سے 75 ہو گیا. چینی 110 کی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی پہنچی. میں 53 کی تھی. آٹا اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا 53 کی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا.